باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس متی کی انجیل 14 باب 13 سے 21 آیات۔ اور یسوع یہ سن کر وہاں سے کشتی پر الگ کسی ویران جگہ کو روانہ ہوا، اور جب ہجوم نے سنا تو وہ شہروں سے پیدل اس کے پیچھے گیا، اور اس نے اتر کر ایک بڑا ہجوم دیکھا اور اسے ان پر ترس آیا، اور اس نے ان کے بیماروں کو شفا بخشی۔ اور جب شام ہوئی تو شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا کہ جگہ ویران ہے اور اب وقت گزر چکا ہے، ہجوم کو رخصت کر تاکہ گاؤں میں جا کر اپنے لیے کھانا مول لیں۔ پر یسوع نے ان سے کہا، ان کا جانا ضرور نہیں، تم ہی انہیں کھانا دو۔ مگر انہوں نے اس سے کہا کہ یہاں ہمارے پاس 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کے سوا اور کچھ نہیں۔ تو اس نے کہا کہ انہیں یہاں میرے پاس لے آؤ، اور اس نے ہجوم کو گھاس پر بیٹھنے کا حکم دیا۔ پھر اس نے وہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں لیں اور آسمان کی طرف دیکھ کر برکت دی، اور توڑ کر روٹیاں شاگردوں کو دیں، اور شاگردوں نے ہجوم کو، اور وہ سب کھا کر سیر ہو گئے۔ اور انہوں نے ٹکڑوں سے بھری ہوئی 12 ٹوکریاں اٹھائی، اور عورتوں اور بچوں کے علاوہ کھانے والے تقریباً 5000 مرد تھے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج کی انجیل مقدس جیسا کہ ہم سب نے سنا ہے، آپ نے بھی سنا، میں نے پڑھا ہے، آج ہم اس پہ غور کریں گے، دیکھیں گے کہ آج کی انجیل مقدس کس طرح ہماری زندگی میں کام کرتی ہے، کس طرح ہم اس آج کے میسج سے ہم سیکھ سکتے ہیں۔ اور خداوند یسوع آج ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں، وہ کیا سکھانا چاہتے ہیں ہمیں۔ اگر ہم اس کا باغور مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں 2 چیزیں جو واضح طور پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خداوند جو ہے وہ روحانی طور پہ اور جسمانی طور پہ ہمیں آسودہ کرتا ہے، وہ ہمیں آسودگی بخشتا ہے، روحانی طور پہ بھی اور جسمانی طور پہ بھی۔ کہ جب لوگ وہ ویرانے میں جاتا ہے، لیکن جیسے لوگ اس کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پتہ چلتا ہے ان کو، تو اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ لوگ اس کے پیچھے کیوں جانا چاہتے ہیں، کیوں جاتے ہیں اس کے پیچھے؟ کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ خداوند ان کی زندگی میں کام کرے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں بدلاؤ آئے، وہ ایمان کے ساتھ خداوند کی طرف لوٹتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، جب ہم ایمان کے ساتھ خداوند کی طرف جاتے ہیں، خداوند کی طرف لوٹتے ہیں، اس کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، تو پھر وہ ہماری زندگی کی ساری آسودگی کو، جو وہ ہمیں آسودہ کرنا چاہتا ہے، جو چیزیں ہماری زندگی میں کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، غلطیاں ہیں، وہ معاف کرنا چاہتا ہے، اور ہمیں وہ شفا دینا چاہتا ہے، روحانی طور پہ بھی اور جسمانی طور پہ بھی۔ تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اسے ان پر ترس آیا، اور اس نے ان کے بیماروں کو شفا بخشی۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند جو ہے وہ ہر قسم کی بیماری سے، ہر قسم کی پریشانی سے، ہر قسم کی دکھ اور تکلیف سے ہمیں نجات دیتا ہے۔ اور وہ نہیں چاہتا کہ جو لوگ ایمان کے ساتھ اس کی طرف آتے ہیں، جو لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، وہ ان کو شفا بخشتا ہے، وہ ان کی زندگی کو تبدیل کرتا ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم تھوڑا آگے بڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جسمانی طور پہ بھی ہماری ضروریات کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ یہ معجزہ ہم نے
شروع سے جب سے ہم چھوٹے سے تب سے ہم یہ سنتے آئے ہیں، لیکن میرے عزیزو ہم غور بہت کم کرتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح خداوند ہماری زندگی میں ہماری جو جسمانی ضروریات ہے ان کا بھی خیال کرتا ہے، وہ بھی پوری کرتا ہے۔ تو اس نے ان کی روحانی خوراک کا بھی خیال رکھا اور جسمانی خوراک کا بھی۔ اور کس طرح خداوند 2 مچھلیاں اور 5 روٹیاں لے کے ان کو برکت دیتے ہیں، اور جتنے لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ 5000 مرد تھے، بچوں اور عورتوں کے علاوہ۔ تو ہم جانتے ہیں کہ مطلب جہاں بھی کوئی ایسا پروگرام ہوتا ہے لیڈیز اور بچے مردوں سے زیادہ ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کم سے کم ڈبل ہوں گے۔ تو اسی طرح آج بھی خداوند اپنے زندہ کلام کے وسیلہ سے ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنے خداوند کی طرف لوٹیں، تاکہ خداوند جو ہے وہ جانتا ہے، وہ دلوں گردوں کا جانچنے والا ہے۔ وہ پہلے سے ہی جانتا ہے کہ ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے، لیکن ضرورت ہے کہ ہم ایمان کے ساتھ، اپنے بھروسے کے ساتھ اور پورے توکل کے ساتھ اس کی طرف لوٹیں، تو خداوند ضرور ہمارا جو ضروریات زندگی کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا کرتا ہے۔ خداوند ہم سب کو بڑی برکت دے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔ آئیں ہم سب اپنی آنکھیں بند کریں اور خداوند کی حضوری کو محسوس کریں۔ بے شک خداوند ہمیشہ تیار رہتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب ہم اسے یاد کرتے ہیں، جب ہم اس کی طرف لوٹتے ہیں، اگر ہم 1 قدم بڑھاتے ہیں تو وہ ہماری طرف 2 قدم بڑھاتا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ہر کسی کی توبہ تک نوبت پہنچے، کوئی جان ہلاک نہ ہو، بلکہ سب زندگی پائیں اور کثرتی زندگی پائیں۔ آئیں آج بڑے ایمان کے ساتھ اور پورے یقین اور توکل کے ساتھ، پورے بھروسے کے ساتھ اپنے خدا کے سامنے اپنے آپ کو خالی کریں، تاکہ خداوند جو نیتوں کو جانتا ہے، جو دلوں کا جاننے والا ہے، وہ ہمارے ذہنوں کو اور دلوں کو سمجھتا ہے۔ آج وہ ہم سب کو بڑی برکت دینا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم بھوکے نہ رہیں، ہم پیاسے نہ رہیں، ہم بیمار نہ رہیں، ہم لاچار نہ رہیں۔ وہ ہماری ہر قسم کی بے سودگی کو سودگی میں بدلنا چاہتا ہے، کیونکہ وہی ہماری تسلی اور تشفی ہے، وہی شفا کا منبع ہے، وہی ہمیں شفا بخشتا ہے۔ قدوس قدوس مہربان باپ، ہم تیرے شکر گزار ہیں آج کے اس وقت اور گھڑی کے لیے پیارے خداوند جو تو نے ہماری زندگیوں میں بخش دیا۔ اے مہربان پیارے خداوند، جتنے لوگ میری آواز کو سن رہے ہیں، ہم سب تیرے حضور میں گڑ گڑاتے ہیں پیارے خداوند۔ ہم کمزور ہیں، اس قابل نہیں ہیں کہ تیرے حضور میں بھی ٹھہر سکیں، لیکن اے پیارے خداوند تو ہم سے پیار کرتا ہے، تو ہم سے محبت کرتا ہے، اور یہ تیری محبت ہے پیارے خداوند جو تو بار بار ہمیں موقع دیتا ہے کہ تیرے حضور میں آ سکیں، تیرے سندر قدموں میں جھک سکیں اور تیرے نام کی جے جےکار کر سکیں، تیرے نام کو عزت اور جلال دے سکیں۔ اے مہربان پیارے خداوند، ہم سب کی عرضیں اور منتیں تو خداوند جانتا ہے، کیونکہ تو ہمارے ذہنوں کو جانتا ہے، تو ہمارے دل کے ارادوں کو جانتا ہے، تو ہماری سوچوں کو جانتا ہے پیارے خداوند۔ اے مہربان پیارے خداوند، آج تجھ سے خاص دعا کرتا ہوں، جتنے لوگ بیماری کی حالت میں ہیں، خواہ ان کی بیماری کیسی بھی ہے، اے خداوند
جس طرح آج کے زندہ کلام میں ہم نے سنا ہے کہ تو نے ان کے بیماروں کو شفا بخشی، آج ہم سب جتنے لوگ بیمار ہیں ان سب کو تیرے قدموں میں رکھتے ہیں پیر خداوند، تیرے پاک مذبح پہ رکھتے ہیں پیر خداوند، تیرے پاک روح کی آگ کے شعلے ان کے اوپر ٹھہر جائیں پیر خداوند، تو ان کو چھو لے پیر خداوند، ان کی زندگیاں بدل جائیں پیر خداوند، اور پیر خداوند وہ تندرست ہو کر تیرے نام کو عزت اور جلال دیں پیر خداوند۔ قدوس اور مہربان پیر خداوند، تجھ سے التجا کرتا ہوں تمام لوگوں کے گھرانوں کے لیے پیر خداوند، ان کے گھروں میں جو ناچاکیاں ہیں، تنگ دستی ہے، پریشانی ہے پیر خداوند، وہ تیرے یسوع نام سے جاتی رہے، کیونکہ پیر خداوند تو ہر طرح سے ہماری مدد و رہنمائی کرتا ہے، تو جسمانی طور پہ بھی ہمیں آسودہ کرتا ہے اور روحانی طور پہ بھی پیر خداوند۔ آج ہماری جتنی کمزوریاں ہیں پیر خداوند جو ہم نہیں کہہ سکتے وہ بھی تو جانتا ہے پیر خداوند۔ قدوس و مہربان پیر خداوند، جتنے لوگوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے ان سب کی عرض و منتوں کو بھی سن، جو لوگ یہ دیکھ رہے ہیں پیر خداوند ان کی عرض و منتوں کو بھی سن، ان کے بھی ساتھ ہو، ان کو بھی بڑی برکت دے پیر خداوند۔ اے مہربان پیر خداوند، کیونکہ تیرے کلام میں بڑی قوت ہے پیر خداوند، تیرا کلام جو زندگیوں کو بدلنے کی قوت رکھتا ہے پیر خداوند۔ آج جتنے لوگ یہ کلام سنیں ان کی زندگیوں میں تبدیلی ہو پیر خداوند، وہ تجھ سے پیار کریں، وہ تجھ سے محبت کرنے والے ہوں پیر خداوند، وہ تیری طرف لوٹنے والے ہوں، بالکل اسی طرح جس طرح آج کے کلام میں لکھا ہے، جیسے انہوں نے سنا تو وہ جوگ در جوگ ہجوم کی صورت میں تیری طرف لوٹے پیر خداوند، اور تجھے ترس آیا اے پیر خداوند۔ آج ہم سب پر جو تیرے سامنے سرنگوں ہیں پیر خداوند، آج ہم پر ترس کھا، ہم پر رحم کر پیر خداوند، کیونکہ تو رحیم و غفور ہے پیر خداوند، تو خیر میں دیما اور شفقت میں غنی ہے پیر خداوند۔ اور خداوند اپنے بچوں کو عرضوں کو حقیر نہ جان، بلکہ اپنے رحم اور فضل کی وجہ سے ہم سب کو چھو اور بڑی برکت دے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے۔